اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم ناظرین، محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک ایمان کے اندر محبت رسول نہ ہو اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر فاروق کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات، کپڑے کی دکان کے اوپر ایک ڈمی ہوتی ہے جس کے اوپر کپڑے کو لگایا ہوتا ہے، اور دور سے دیکھنے والا انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک انسان کھڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھنے میں تو وہ انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اور اگر اس کے اندر روح آ جائے تو وہ انسان بن جائے گا۔ ایک انسان کو اس سے ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اسی طرح آپ نے دکان کے اوپر ایک خوبصورت پھول کو دیکھا ہوگا، وہ دکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ سیم یہ اصل پھول ہے، لیکن جب آپ ہاتھ لگا کے اس کو چیک کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اصل پھول نہیں بلکہ کاغذی پھول ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر جتنی بھی آپ خوشبو ڈال لیں وہ اصل پھول نہیں بن سکتا، اور اصل پھول کو اس سے ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ اس پھول کی روح ہے، خوشبو ہے۔ محترم حضرات، یہی مثال بندہ مومن کی ہے۔ جب تک محبت رسول دل کے اندر نہ ہو اس وقت تک ہم ایک کاغذی پھول کی طرح ہیں، اور ایک اس مجسمے کی طرح ہیں کہ جو دکان کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ اور جب محبت رسول آ جاتی ہے تو پھر انسان ایک کاغذی پھول نہیں رہتا بلکہ وہ حقیقی پھول بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک مجسمہ نہیں رہتا بلکہ حقیقی انسان بن جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان عطاری مدنی صاحب۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے، اور دین ہمیں کس چیز کی تلقین کرتا ہے، محبت رسول کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے ایمان کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قبلہ مفتی صاحب، محبت رسول جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارے ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان جتنی مرضی ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، جب تک دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو اس کا کوئی بھی عبادت، نمازیں، حج، زکوٰۃ اور اللہ اللہ کرنا جتنے مرضی چلے کر لے وہ قابل قبول اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہوگی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، اپنے غلاموں کو فرما دو، ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو۔ تو جب مجھ سے محبت کرو گے تو اس کا انعام اللہ عز و جل آپ کو کیا دے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ انسان ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، جتنی مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، جب اللہ کے محبوب کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اللہ عز و جل کی کوئی بھی اللہ عز و جل اس کی عبادت قابل قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے،
فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو لولا اظہرت ربوبیہ، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان یہ اللہ عز و جل کی اپنے محبوب سے محبت ہے کہ ان کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اس محبوب کی خاطر یہ ساری کائنات بنا دی۔ سبحان تو جس محبوب کی خاطر رب نے یہ کائنات بنائی ہے ساری، اب اگر ہم اس رسول کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے تو اللہ عز و جل کے جتنے بھی احکامات پہ ہم عمل کرتے جائیں گے، نمازیں پڑھ پڑھ کر ماتھے پہ محراب ڈالتے جائیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں، روزے رکھنا، راتوں کو قیام کرنا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اللہ کے پیارے حبیب سے محبت نہ کر لیں گے۔ کیونکہ اللہ کریم نے کہ پیارے حبیب نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، اور محبت رسول کا تقاضا صرف زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنی چاہیے، اور محبت نظر آنی چاہیے ہمیں ہمارے کردار سے، ہمارے جسم سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اعمال سے محبت رسول کا اظہار ہونا چاہیے، کہ ہم جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو مگر غلامی رسول میں موت قبول کے نعرے لگاتے رہیں، مگر جو دین سرکار لے کر آئے ہیں اس دین پہ عمل نہ کریں۔ غلامی رسول میں موت تو قبول کرتے رہیں، مگر غلامی رسول میں سرکار کا لایا ہوا تحفہ نماز ہم قبول نہ کریں۔ غلامی رسول میں موت تو قبول کرتے رہیں، مگر غلامی رسول میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت داری شریف چہرے پہ سجانے کو قبول نہ کریں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ادا کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی ایک روایت ہے کہ ایک جگہ پر آپ گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہنچ کے آپ نے اپنی سواری کو لگام پکڑ کے ادھر گھمانا شروع کر دیا، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، اس کا کیا مقصد ہے یہ کام کرنے کا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ کوئی خاص پتہ نہیں ہے، کہ میں اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، مگر میں ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ سفر پر تھا تو اسی موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر پہنچے تو آپ نے بھی اپنی سواری کو ایسے گھمایا تھا۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم سرکار کی اداؤں کو ادا کرتے رہیں۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، جاگنا، باتیں کرنا، ہر چیز، ہر ادا ہمیں سنت مصطفیٰ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ وضو کرتے کرتے مسکرانا شروع ہو گئے، تو کسی نے وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے آپ مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی وجہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے ایک مرتبہ سرکار کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ آپ وضو کرتے ہوئے اسی طرح اس جگہ پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ تقاضا ہے محبت رسول کا کہ جس بندے سے بھی ہم محبت کریں تو اس کی ادا کو اپنی ادا بنا لیں، اس کے اعمال کو اپنے اعمال، اس کے افعال کو اپنا افعال بنا لیں۔ یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی کسی بندے سے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے چند تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی سے ہم محبت کریں گے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ بڑا خوبصورت ہوگا، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہوگا، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آئیں کیوں نہ اس عظیم ہستی سے محبت کریں کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کے تذکرے سرکار اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں کہ جب سرکار کے چہرے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے والضحیٰ، تو جب سرکار کی زلفوں کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ اور اگر ہم کسی سے محبت کریں یا تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ کل کو ہمارے کام آئے گا، تو پھر کیوں نہ اس ہستی سے محبت کریں کہ جب بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی بندہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنے غلاموں کو سینے سے لگا کر فرما رہے ہوں گے کہ میں اسی کام کے لیے ادھر بیٹھا ہوں، آؤ میں تمہیں پار لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے ایمان کا لازمی جز بنا لینا چاہیے۔ یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی ہے
کہ محبت رسول صرف نعرے لگانا یا صرف جو ہے وہ زبان سے کہنا یہ محبت رسول نہیں، بلکہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئے سرکار کی جو سنتیں ہیں، ہم جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہم سرکار کی محبت کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ حضرت محبت رسول چلے دنیا میں تو ہے کہ ہم محبت رسول کریں گے تو ہمیں دنیا میں تو فائدہ ملے گا، ہمیں اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ محبت رسول اس کے دل کے اندر ہے تو اس کو آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس کے حوالے سے بھی یہ محبت رسول جس طرح ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اس کا یہی فائدہ ہے کہ اگر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں رہتے ہوئے محبت کریں گے، سب سے پہلے آخرت سے پہلے تو پہلا سٹیپ تو قبر کا ہے۔ قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، پھر سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوگا، جو دنیا میں رہتے ہوئے سرکار کے نعرے لگاتا ہوگا، سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، تو وہ فوراً سرکار کو چہرہ انور کو دیکھ کر پہچان جائے گا۔ تو جب پہچان کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بارے میں یہ کہے گا کہ یہ تو میرے نبی ہیں جن کے لیے میں ساری زندگی نعرے لگاتا رہا، تو پھر اللہ رب العزت اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ تو قبر میں بھی اگر کوئی بندہ پہلے 2 سوالوں کے بے شک جواب دے دے، جب سرکار کی باری آئے گی تو وہاں پر اگر کوئی معاذ اللہ پہچاننے سے انکار کر دے گا تو وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس بندے کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقاضا، یہ فائدہ محبت رسول کا سب سے پہلا قبر کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں سرکار کی محبت سے اپنے آپ کو پر رکھے ہوئے ہوں گے تو قبر میں بھی سرکار کی پہچان نصیب ہوگی۔ تو اس کے بعد جب قیامت کے دن ہم قیامت میں جائیں گے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دیہاتی صحابی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ما اعددت الساعۃ متی الساعۃ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قربان جائیں سرکار کے اس سوال پر کہ دیکھیں وہ صحابی ہیں سوال کرنے والے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کہ میں نے اپنے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو وہ اس صحابی کو سرکار فرما رہے ہیں کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہم کھوکھلے نعرے تو محبت رسول کے لگاتے ہیں، آج ہم خود پر غور کریں کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کتنی نمازیں ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، کتنے روزے ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ نمازیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آیا کہ وہ اللہ نے قبول بھی کی ہیں کہ نہیں کی؟ ہماری مقبول ہوئی ہے باتیں کہ نہیں مقبول ہوئی؟ نمازیں تو بندہ جتنا مرضی پڑھتا رہے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے، سنتوں پہ عمل کتنا ہم کرتے ہیں، تو وہ تو پھر صحابی ہیں کہ جو پکے جنتی ہیں۔ ان سے اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اے صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا سوال تو پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ بھی صحابی تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، سرکار کی محبت ان کے دل میں رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی آگے سے بڑا کمال کا جواب دیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، الا احب اللہ و رسولہ، مگر میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس صحابی نے اپنے اعمال نہیں گنوائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، مگر انہوں نے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف یہی مجھے اسی بات پر مان ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر گھبرا نہیں، قیامت والے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں اگر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے میں اپنی دنیا بسر کر لیں گے تو قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے اتنی خوشی صحابہ کو کسی بات سے نہیں ملی جتنی سرکار کے اس فرمان سے ملی ہے کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کرتے ہیں کہ میں
اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے سرکار کے فرمان کے مطابق کہ کل بروز قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہے، اگرچہ میرے اعمال ان سے کم ہے، مگر ان سے محبت کی وجہ سے سرکار نے فرما دیا کہ جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ شیخین سے بھی محبت کرتا ہوں، تو کل بروز قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ہر چیز سے، اپنی آل اولاد جان ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو جب بھی مجھے آپ کی قربت محسوس ہوتی ہے کہ جب میں آپ کی طلب محسوس کرتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی قربت سے فیض یاب ہو جاتا ہوں، تو مگر یا رسول اللہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام پر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور میں نچلے درجے پر ہونے کی وجہ سے میں یہ خوف کرتا ہوں کہ میں آپ کی قربت سے دور ہو جاؤں گا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کے قریب نہیں ہو سکوں گا۔ صحابی نے جب اتنی بات کری تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دے کر نازل فرما دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ وحی لے جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ من یطع اللہ ورسولہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس وحی لے جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو کہ محبوب اپنے غلاموں کو یہ اعلان کر دیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو میں وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر میرا انعام ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ تو پھر آخر میں اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ کتنا خوبصورت یہ ساتھ ہے۔ ہم نماز میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام یافتہ اللہ کے کون سے بندے ہیں؟ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرے انعام یافتہ میرے بندے میرے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور نیک لوگ میرے ولی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ میرے ان بندوں کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے رسول سے محبت کرے گا، ان نیک ہستیوں سے محبت کرے گا، تو کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی آخرت میں یہ فائدہ ہے۔ تو پھر جنہوں نے سرکار سے دنیا میں رہتے ہوئے محبت کی ہے، ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ مجھے لے جانا، تو وہاں پر رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، تو اگر اجازت مل جائے تو روضہ مبارک میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا۔ تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، سرکار کے روضہ انور کے سامنے جا کر سیدنا صدیق اکبر کی جب وہ چارپائی رکھی گئی، آپ کا جسم مبارک رکھا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہے۔ تو جب اتنی بات کی تو اندر سے فوراً دروازہ بھی خود بخود کھل گیا، اور اندر سے روزے سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ یار کو یار سے ملا دو۔ یہ مرنے کے بعد محبت رسول کا فائدہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی دنیا زندگی محبت رسول میں گزار دے ساری کی ساری، تو مرنے کے بعد پھر اس کو یہ انعام ملتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ محترم ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ محبت رسول جو ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہے،
اور محبت رسول کا صلہ کیا ملتا ہے۔ صحابہ اکرام کا بڑے خوبصورت واقعات آپ نے سماعت فرمائے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر محبت رسول ہے، لیکن محبت رسول کو ظاہر کیسے کرنا ہے، وہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت کو اپنانا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مرد ہے تو مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے تو وہ داڑھی کو سجا لے، عورت ہے تو عورت سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو اپنا لے۔ جو پردے کا جو اہتمام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم حضرات، محبت رسول اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں بھی محبت رسول کے اوپر قائم رکھے اور مرنے کے بعد بھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ہماری آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے پیج عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد